روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ باوقار علماء اہل سنت، قابل صدافرین و صد تحسین حاضرین محفل نبویہ، کافی دیر سے آپ الجامعۃ الہاشمیہ کے طلباء کا تقریری پروگرام سماعت فرما رہے تھے، جس میں طلباء تقریر فرما رہے تھے اور ان کی تقریر کے پیچھے اساتذہ کرام کی خدمت بول رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ پروڈکشن وہی ہوتا ہے جس کارخانے کی مشینری کام کرتی رہتی ہے۔ یہ پروڈکشن بتا رہا ہے، یہ تقریریں بتا رہی ہیں، طلباء کی زبان پر گفتگو کے لب و لہجے بتا رہے ہیں کہ یہ تعلیمی کارخانہ جو قائم کیا گیا ہے وہ بند نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اساتذہ کرام قابل صد مبارکباد ہیں جو اپنا خون جگر ان طلباء کے سینے میں نچوڑ کر انہیں دین کا سپاہی بنا رہے ہیں، اہل سنت کا مجاہد بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان اساتذہ کرام کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور منتظمین کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے آئیے اسی مناسبت سے تھوڑی دیر کچھ جلدی باتیں سماعت کر لی جائیں، اور اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عادت کے مطابق 2-3 شعر نعت پاک کے سماعت فرما لیجئے۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں درود شریف کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ نہ دوا مانگے کوئی نہ دعا نہ دوا مانگے نہ دوا مانگے کوئی نہ دعا مانگے زندگی اپنی مدینے میں قضا مانگے زندگی اپنی مدینے میں قضا مانگے نہ دوا اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائے، اس سے بڑھ کر کوئی معراج طلب کیا ہوگی، اس سے بڑھ کوئی
بندہ جو خدا ہی سے خدا مانگے، ایک بندہ جو خدا ہی سے خدا مانگے، نہ دوا مانگے۔ اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے سلطان مدینہ کا انوکھا دربار، یہ ہے سلطان مدینہ کا انوکھا دربار، یہ ہے سلطان مدینہ کا انوکھا دربار، جرم خود بڑھے کہ یہاں اپنی سزا مانگے، جرم خود بڑھ کے۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك حبيبي سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، وہ جن کی خاطر بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں، وہ جن کی خاطر بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ اور نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے سے کھیلتے ہیں کبھی وہ ٹکڑے ملا رہے ہیں، کبھی کھلونے سے کھیلتے ہیں کبھی وہ ٹکڑے ملا رہے ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، وہ جن کی خاطر بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا اظہار فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک نسبت کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ میں نے عرض کیا مولا تو رب ہے ہم تیرے بندے ہیں، احسان تو تیرا قدم قدم پر ہے، احسان تو تیرا آن آن پر ہے۔ اے مولا کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا تو احسان کیا؟ جواب ملے گا نہیں۔ مولا کیا تو نے مجھے ہاتھ دیا تو احسان کیا؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا تو نے مجھے زندگی دی تو احسان کیا؟ جواب ملے گا نہیں۔ کہا مولا یہ احسان تو ہے تیرا کہ تو نے آنکھ دے کر کے مجھے احسان کیا، تو نے زبان دے کر کے مجھے احسان کیا، قوت گویائی دے کر کے مجھ پر احسان کیا، قوت سماعت دے کر کے مجھ پر احسان کیا، چلنے کا طریقہ بتایا مجھ پر احسان کیا، بولنے کی طبیل عطا فرمائی مجھ پر احسان کیا، سمجھنے کا شعور عطا فرمایا مجھ پر احسان کیا، پینے کے لیے پانی دیا مجھ پر احسان کیا، جینے کے لیے ہوا دیا مجھ پر احسان کیا، رہنے کے لیے زمین دی مجھ پر احسان کیا، روشنی کے لیے چاند و سورج دیے مجھ پر احسان کیا، جینے کے لیے بہت سارے وسائل عطا فرمائے تو نے احسان کیا۔ اے مولا تو کس احسان کا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ جواب ملا گا میں نے ہاتھ تو دیا ہے، احسان ضرور ہے مگر یہ وہ احسان نہیں ہے جس احسان کا اعلان کیا جائے۔ میں نے زبان دیا احسان تو کیا ہے مگر یہ وہ احسان نہیں ہے جس احسان کا اعلان کیا جائے۔ میں نے زندگی دی ہے تم پر احسان کیا ہے مگر یہ وہ احسان نہیں ہے جس احسان کا اعلان کیا جائے۔ میں نے
مگر یہ وہ احسان نہیں ہے کہ تم پر اس کا اعلان کیا جائے. کہا مولا پھر کون سے احسان کا تو تذکرہ کرنا چاہتا ہے؟ آواز آئی بارگاہ رب العالمین سے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مسلمانوں, ہم پر تم نے احسان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں نے اپنا محبوب بھیج دیا. میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا ہے. دیکھو انسان دنیا میں دینے والا بھوکے کو کپڑا تو دے سکتا ہے, بھوکے کو کھانا تو دے سکتا ہے, ننگے کو کپڑا تو دے سکتا ہے, محتاج کی جھولیاں تو بھر سکتا ہے, جاہل کو عالم تو بنا سکتا ہے, ایک کوڑے کو عمدہ تو بنا سکتا ہے. لیکن اس دنیا میں کوئی اپنا محبوب نہیں دے سکتا, کوئی اپنا محبوب کسی کے حوالے نہیں کرتا. اے دنیا والوں, میں نے تمہارے حوالے, اے کلمہ پڑھنے والوں, اے نبی کے نام کا گن گانے والوں, میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا ہے. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. اب چونکہ احسان اللہ نے فرما دیا اپنے محبوب کو بھیج کر, اور ظاہر ہے کہ سرکار کی ذات سے بڑا کوئی محسن نہیں, میرے رسول کی ذات گرامی سے بڑا کوئی محسن نہیں. میاں آج کل کے محسنوں کا طریقہ یہ ہے کہ احسان کیا جاتا ہے تو چہرہ پہچان کے, احسان کیا جاتا ہے تو خاندان پہچان کے, احسان کرتا ہے تو برادری پہچان کے, احسان کرتا ہے تو اپنا اور بیگانہ پہچان کے. محسن کرنے احسان کرنے والا اس زمانے میں پہچان کر کے احسان کر رہا ہے. لیکن میرا رسول تو ایسا محسن اعظم ہے کہ پہچانے یا نہ پہچانے, اپنا ہو اس کے ساتھ بھی احسان ہے, بیگانہ ہو اس پر بھی احسان ہے. اما ایک ضعیفہ اپنے سامان کو لے کر شہر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, اس انتظار میں کہ کوئی قلی آ جائے, کوئی مزدور آ جائے تو اپنا سامان اس کے سر پر رکھ کر کے مدینے کی سرحد چھوڑ کر جتنی جلدی ہو سکے کسی دوسری آبادی میں پہنچ جایا جائے. مسافر تو نہیں گزرا, لیکن آنے والا ایک نیک بندہ آیا. پوچھتا ہے ماں کس کے انتظار میں ہو؟ بوڑھی ماں کس کا انتظار ہے؟ کہا بیٹا تو پہلا انسان ہے جس نے بڑھ کر کے میرا دکھ پوچھنا چاہا ہے, تو پہلا نیک انسان ہے جس نے بڑھ کر کے میرا درد پوچھنا چاہا ہے. اللہ تیری عمر کو بڑا کرے بیٹا, تو کتنا حسین ہے, اور اللہ نے جتنا تیرا چہرہ اچھا بنایا ہے اتنا ہی تیرا کردار اچھا بنایا. کہا ماں تعریف مت کرو, کھڑی کیوں ہو یہ بتاؤ. کہا بیٹا میں ضعیف عورت ہوں, سامان بڑا وزنی ہے, میں کسی مزدور کے انتظار میں ہوں کہ کوئی شخص سامان اپنے سر پہ رکھ کر کے کچھ دور مجھے آبادی سے باہر دوسرے گاؤں میں پہنچا دیتا, میں اس کی اجرت دے دیتی, میں اس کا بدلہ دے دیتی, میں اس کا معاوضہ دے دیتی, میں اس کو جو طلب کرتا وہ دے دیتی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ شہر چھوڑ دیا جائے, جتنی جلدی ہو سکے یہ آبادی چھوڑ دیا جائے. کہا ماں پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس آبادی کے چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں نیک انسان, اور بوڑھی ضعیفہ کا بستر اٹھا کر وہ نیک انسان اپنے سر پر رکھ لیتا ہے. آگے آگے بوڑھی ماں چل رہی ہے, پیچھے پیچھے نیک انسان چل رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے ماں آخر کیا وجہ ہے, کون سی تکلیف ہو گئی ہے اس شہر سے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس شہر کو چھوڑنا چاہتی ہو؟ اے ماں یہ تو وہ شہر محبت ہے کہ ساری دنیا یہاں آنا چاہتی ہے, ساری دنیا یہاں سمٹنا چاہتی ہے. اے ماں یہ شہر کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ابھی شہر پہ آنے والا حبش سے بلال آئے گا, سلمان فارس سے سلمان آئے گا, اور جناب کہاں کہاں سے دنیا سمٹ کر کے آئے گی, اور تو شہر محبت چھوڑ کر کے جا رہی ہے. اے ماں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسی شہر میں ایک شخص پیدا ہوا ہے, آمنہ کے گود سے ایک انسان پیدا ہوا ہے, عبداللہ کا بیٹا, 40 سال تک تو خاموش تھا, اس کی شرافت کی دھوم پورے مکے میں تھی, وہ چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ شریف انسان چل رہا ہے, وہ بولتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ شریف انسان بول رہا ہے. لیکن یہ بیٹا اس نے اپنی شرافت کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. کہا ماں کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ کہا بیٹا ابھی کچھ دن ہو رہے ہیں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. ذرا بتاؤ تو صحیح اب کہیں دنیا میں کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کہا ماں پھر کیا ہوا؟ کہا وہ اتنا اس قدر مؤثر نگاہ رکھتا ہے, اس کی نگاہوں میں اتنی تاثیر ہو گئی ہے کہ جو نگاہ سے نگاہ ملا لیتا ہے وہ بھی اس کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے, وہ بھی اس کا جانثار ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہچو کر رہی ہے بڑھیا, اور خود اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضعیفہ کا سامان اپنے سر پر رکھ کر کے دوسری آبادی میں پہنچا رہے ہیں. مصطفیٰ اپنی ہی جو اپنے ہی سامنے سماعت فرما رہے ہیں. جب آبادی تک پہنچے سامان کو رکھا, بوڑھی عورت نے سینے سے لگایا, بیٹا تو بڑا شریف انسان ہے تو اس سے بچتے رہنا. نبی کونین تبسم فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا بوڑھی ماں کیا تم نے کبھی اس نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی ہے؟ کیا تم نے کبھی اس انسان کو دیکھا ہے؟ کہا بیٹا دیکھا نہیں ہے, صرف ابو جہل سے سنا ہے کہ ان کی نگاہوں میں بڑا جادو ہے, ابو لہب سے ان کی برائی سنی ہے, عتبہ سے ان کی کمیاں سنی ہے. محمد عربی مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ماں جاؤ برا مت ماننا, جس رسول کو تم کوس رہی تھی میرا ہی نام محمد عربی ہے, مجھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ضعیف عورت نبی کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور گر کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے عقل کے دریچے کھل گئے ہیں اور بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو رسول کا لیا سن کر کے دعائیں دینے کی حکمت رکھتا ہو وہ جادوگر نہیں ہو سکتا, وہ نبی یہ ثابت ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس محسن اعظم کو دنیا میں بھیجا جو اپنا اور بیگانہ دیکھ کر کے احسان نہیں کرتا ہے, دوست اور دشمن دیکھ کر کے احسان نہیں کرتا ہے. ہمیں ایسا بھی محسن دنیا میں ملے گا, گالیاں سن رہے ہیں مصطفیٰ اور دعائیں دیتے نظر آ رہے ہیں, پتھر کھا رہے ہیں مصطفیٰ, ہدایت کی دعا کرتے نظر آ رہے ہیں, دشمنوں کے تیر چل رہے ہیں, دشمنوں کا پتھر آ رہا ہے, سرور کونین کا سر مبارک زخمی ہو گیا ہے. آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا نے جب بابا جان کے سر ناز سے خون کا فوارہ دیکھا ہے, دل کے آرک کے زبان سے کچھ کہنا چاہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فاطمہ الزہرا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, بیٹی بد دعا مت کرو, یہ خاندان بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ خاندان ظلم سہ کے دعا دینے کے لیے آیا ہے. میرا رسول ایسا محسن اعظم ہے جو اپنا اور بیگانہ دیکھ کر کے احسان نہیں کرتا. مصطفیٰ جہاں اپنے وفاداروں پر احسان فرماتے ہیں وہیں اپنے خون کے پیاسوں پر بھی احسان فرماتے ہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے اے لوگو میں نے اسی محسن اعظم کو تمہارے درمیان بھیجا ہے اور یہی احسان ہے پروردگار عالم کا. مولا فرما رہا ہے میرے بندو, میرے رسول کے چاہنے والوں, ہم پہ تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں نے اپنا رسول بھیج دیا ہے, میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا ہے, سرور کونین کو بھیج دیا ہے. قرآن کریم کا اعلان جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے مچل جاتے ہیں صدیق اکبر, اے مولا تو نے احسان عظیم فرمایا ہے, یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کو تو نے ہمارے درمیان نہیں بھیجا ہوتا تو ہماری پیشانیاں اسی طرح 360 بتوں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی. اے مولا اگر تو نے اس محسن اعظم کو روئے زمین پر نہیں بھیجا ہوتا تو ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے. اگر تو نے رسول کو بھیج کر کے مجھ پر احسان نہیں کیا ہوتا تو ہم اسی طرح 360 بتوں کی پوجا کرتے رہتے, کبھی درختوں کو پوجتے, کبھی چاند کی چادری کو پوجتے, کبھی دریا کی چلتی ہوئی لہروں کو پوجتے. سیدنا صدیق اکبر کی محبت پکارتی ہے اے مولا تو نے احسان تو کر دیا ہے اور رسول کریم نے احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ سے آشنا کرا دیا ہے. محمد عربی نے احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں حقانیت کا چراغ عطا فرما دیا ہے. اے مولا تو نے احسان جب کر دیا ہے تو احسان مند ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو نے محبوب کو بھیج دیا ہے تو اے مولا اب تیرا محبوب بھی ہمارے درمیان محبوب ہی کی طرح رہے گا, محبوب ہی کی طرح رہے گا. ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن تیرے محبوب پر آنچ نہیں آنے دیں گے, ہم اپنا سر تو کٹا دیں گے لیکن تیرے محبوب کو زخمی نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنا قربان خاندان تو قربان کر دیں گے لیکن تیرے رسول کی ذات گرامی کی محبوبیت میں فرق نہیں آنے دیں گے. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام دنیا نے جتنی زیادہ محبت مل کر کے کی ہے طلحہ صدیق اکبر نے اس سے کہیں زیادہ محبت فرمائی. تو جو احسان مانے گا وہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے دن کا خیال کرے گا. یہ احسان مند لوگوں کی بات ہے, یہ احسان ماننے کی بات ہے. اور جس پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہی نہیں ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں فرمایا ہے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے نادان تم پر آقا کی عنایت نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی, اور غدار پر کہاں سے مصطفیٰ کی عنایت ہوگی. لیکن یہ تو احسان دیکھا ہوتا کہ مصطفیٰ نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے, مصطفیٰ نے تمہیں توحید کا نظریہ بتایا ہے, مصطفیٰ نے تمہیں رسالت سے آشنا کرایا ہے, مصطفیٰ نے تمہیں
قرآن کریم دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام دنیا کو رب سے رشتہ اس کا جوڑ دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ میلاد النبی کا جلسہ وہی کرے گا جو مصطفیٰ جان رحمت کے احسان کا احسان مند ہو. ہم اور آپ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر آئے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کریمہ کے فیوض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے جشن ربیع الاول کا انعقاد کر رہے ہیں. الجامعۃ الہاشمیہ کا یہ پنڈال قابل مبارکباد ہے جس میں نبی کے غلام بیٹھے ہیں اور نبی کی میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں. میلاد النبی شریف کا پرچم بلند کر رہے ہیں. حضرت مولانا سید ظہور علی صاحب قبلہ مجدد العالی ابھی اپنے طلبہ کرام کا پروگرام پیش کر رہے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی کائنات کا ذرہ لے آؤ اور اس ذرے میں جھانک کر کے دیکھو اس میں میلاد النبی کا جلوہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, میلاد النبی کی کرشمہ ساتھیاں نظر آ رہی ہے کہ نہیں, اس میں نبی کونین کی تخلیق کا نور نظر آ رہا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ خدا فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے میرے پیارے رسول, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین کا فرش بچھاتا نہ آسمان کا شامیانہ بناتا. آج اگر میلاد کی شیرینی کچھ لوگوں کو دے دیا جائے تو کہتے ہیں صاحب ہم اس کو نہیں کھائیں گے, یہ بدعت ہے, یہ میلاد کا سبب ہے, یہ میلاد کی چیز ہے, ہم اس کو نہیں کھائیں گے. میں نے کہا نادان, چونکہ نبی کی میلاد اس پر پڑھ دی گئی ہے اس لیے اس شیرنی کو تو نہیں کھائے گا, یہ میلاد والی شیرنی ہے. ارے سن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ خدا فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے میرے پیارے رسول, اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین کا فرش بچھاتا, نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا, نہ ستاروں کی قندیل روشن کرتا, نہ آفتاب کی شعاعیں روشن کرتا. معلوم یہ ہوا ایک میلاد کے تبرک سے نفرت کرنے والوں, ارے صرف یہ تبرک ہی میلاد والا نہیں ہے, نبی کی میلاد کے لیے زمین بنائی گئی ہے, زمین بھی میلاد والی ہے. نبی کی میلاد کے صدقے میں آسمان بنایا گیا ہے, آسمان بھی میلاد والا ہے. نبی کی میلاد کے صدقے میں چاند و سورج بنائے گئے ہیں, چاند و سورج بھی میلاد والا ہے. میلاد کے تبرک سے نفرت کرنے والوں, اگر واقعی تو میلاد سے نفرت کرنے والا ہے تو میلاد والی زمین چھوڑ دے, میلاد والا آسمان چھوڑ دے, میلاد والے چاند و سورج چھوڑ دے, میلاد والا پانی چھوڑ دے, میلاد والی ہوا چھوڑ دے, اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب میلاد النبی کا صدقہ ہے. ذرہ ذرہ میلاد النبی کے نور سے جگمگاتا نظر آ رہا ہے. کائنات کا گوشہ گوشہ گوشے گوشے میں نبی کی میلاد کا جلوہ اور نبی کی میلاد کا عکس جمیل نظر آ رہا ہے. زمین کی پستی پکار رہی ہے, اے لوگوں میرا وجود میلاد النبی کا صدقہ ہے. آسمان کی بلندی پکار رہی ہے لوگوں, آسمان کا شامیانہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے. ستاروں کی پستی پکار رہی ہے دنیا والوں, ستاروں کی انجمن نبی کی میلاد کا صدقہ ہے. معلوم یہ ہوا یہ سنی جو زمین کا فرش پہ بیٹھ کر کے آسمان کے شامیانے کے نیچے نبی کی میلاد کا گن گا رہا ہے, زمین کا فرش بھی گواہی دے گا, آسمان کا شامیانہ بھی گواہی دے گا. کل محشر کے میدان میں کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے غلام تھے جو شجاع گڑھ کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کی تاریخ جب جب آتی تھی تو اپنے پیارے رسول سرور کونین کا جشن محبت سجاتے تھے. اور میاں نبی کے نام کا جشن محبت سجانا یہ میرے بزرگوں کی سنت ہے, میرے بزرگوں کا طریقہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں, سرکار غوث پاک کی 11ویں پورے دنیا میں مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار غوث پاک کا دیگ, غوث پاک کی 11ویں شریف کا نیاز پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا غوث پاک نے وصیت کی تھی کہ جب جب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے, 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو, تم لوگ میرے نام کے نیاز کرنا, میرے نام کی دیگ چڑھانا؟ کیا غوث پاک کا کوئی ارشاد ہے؟ جواب ملے گا نہیں. کیا غوث پاک نے اپنے کسی مرید سے کوئی وصیت کی؟ جواب ملے گا نہیں. کیا غوث پاک نے کہیں اشارے کے نائے میں لکھا کہ میری 11ویں مناؤ؟ جواب ملے گا نہیں. تو پوچھو غوث اعظم سے کیا وجہ ہے یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کے شہزادے کی 11ویں پوری دنیا مناتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے جواب ملے گا, اے میرے چاہنے والے قادریوں سنو سنو, یہ میری 11ویں جو ساری دنیا بنا رہی ہے, میری 11ویں کا کمال نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی 12ویں کا کمال ہے.
12 रबीउल अव्वल का कमाल है। कहा हुजूर कैसे? कहा अब्दुल कादिर जिलानी का तरीका ये था कि जब 12 रबीउल अव्वल का चांद तुलू होता था, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल का चांद हो, चाहे 11वीं का चांद हो, चाहे और दीगर माह का चांद हो, जैसे ही चांद तुलू होता था मैं रबीउल अव्वल की तैयारी शुरू करता था और जैसे ही 12 तारीख की शब आती थी दिन भर 11 तारीख को तैयारी होती थी। आज रात को नबी की मिलाद का जलसा होने वाला है, आज रात को नबी की बदने मोहब्बत सजाई जाने वाली है, आज रात को नबी की जश्न मिलाद सजाई जाने वाली है। रजब का महीना है, 12 तारीख को मिलाद नबी का जलसा हो रहा है। शाबान का महीना है, 12 तारीख को मिलाद नबी का जलसा हो रहा है। रमजान का महीना है, 12 तारीख को मिलाद नबी का जलसा हो रहा है। शव्वाल और जिलकाद और जिलहिज का महीना है, 12 तारीख को मिलाद नबी का जलसा मुनक़िद हो रहा है। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख को नबी की मिलाद का जलसा मुनक़िद हो रहा है। हर महीने की 12 तारीख को सरकार गौसे आज़म की बारगाह में जलसा ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होता था और इस शान से एहतमाम होता था कि उसमें बड़े नबी पर वो बैठ करके बोलने वाला पीरों का पीर हुआ करता था और सुनने वाला रोशन ज़मीर हुआ करता। औलियाए किराम हुआ करते थे, पीराने तरीक़त हुआ करते थे, सूफियाए इज़ाम हुआ करते थे, आबिदे शम्स जिंदादार हुआ करते थे, आशिक़े दिलगीर हुआ करते थे। सरकार गौसे आज़म बयान फरमाया करते थे जिंदगी भर सरकार गौसे आज़म हर महीने की 12 तारीख को अपने प्यारे रसूल सरवरे कौनैन का जश्न रबीउल अव्वल मनाते रहे, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहे, जश्न विलादत पाके मोहम्मदी मनाते रहे। नतीजा ये हुआ कि जब सरकार गौसे आज़म इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, सरकार गौसे आज़म का विसाले पुरमलाल हो रहा है, नबी का करम झूमता है, मदीने से करम की घटा उठती है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहे एजाज उठती है। मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जिंदगी भर तुमने मेरी मिलाद मनाई है, जिंदगी भर तुमने मेरी मिलाद का जलसा किया है, हर महीना तुमने 12 रबीउल अव्वल के मजे लिए हैं, हर महीने की 12 तारीख को तुमने मिलादुन नबी का जलसा फराहम किया है। जाओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुमने जिंदगी भर मेरी 12वीं मनाई है और तुम्हारे गुलाम कयामत तक तुम्हारी 11वीं मनाते रहे। आप देख रहे हो मिलादुन नबी शरीफ की बरकत आसमान से बादल की तरह बरस रही है। जितनी शान से मुस्तफा की 12वीं मनाई जाती है उसी शान से गौसे पाक की 11वीं मनाई जाती है। मिलादुन नबी शरीफ का जलसा करने वाले काबिले मुबारकबाद हैं, काबिले सदाफरी हैं कि जश्न रबीउल अव्वल का जलसा करके, एहतमाम करके, रोशनी करके, चरागा करके अमामिया दुनिया के लोग अपनी अपनी हैसियत से अपना अपना जश्न मोहब्बत किया करते हैं। वही लोग जो तनकीदें किया करते हैं शामियाने की क्या जरूरत है, उजालों की क्या जरूरत है, फुजूल खर्ची की क्या जरूरत है, जब उन्हीं के यहाँ शादी की बदने मोहब्बत सच्ची है तो एक हफ्ता पहले से उनका पिंडाल बनता है और जवाब होता है मैं जिस हैसियत का हूँ शादी उसी हैसियत की होगी, मैं जिस पोजीशन का हूँ पिंडाल उसी पोजीशन का बनेगा। मैंने कहा नादान, तेरी बेटी की शादी तुझे अजीज है तो तू पिंडाल अच्छा बनाता है और हम सुन्नियों को नबी की विलादत ज्यादा अजीज है तो हम नबी की जश्न मोहब्बत में उम्दा से उम्दा पिंडाल लगाया करते हैं, अच्छी से अच्छी लाइटिंग किया करते हैं। तू बेटी की बदले मोहब्बत को रोशन करता है, हम नबी की बदले विलादत को रोशन करते हैं और इस अकीदे के साथ रोशन करते हैं। किया करते हैं शामियाने की क्या जरूरत है, उजालों की क्या जरूरत है, फुजूल खर्ची की क्या जरूरत है, जब उन्हीं के यहाँ शादी की बदने मोहब्बत सच्ची है तो एक हफ्ता पहले से उनका पिंडाल बनता है और जवाब होता है मैं जिस हैसियत का हूँ शादी उसी हैसियत की होगी, मैं जिस पोजीशन का हूँ पिंडाल उसी पोजीशन का बनेगा। मैंने कहा नादान, तेरी बेटी की शादी तुझे अजीज है तो तू पिंडाल अच्छा बनाता है और हम सुन्नियों को नबी की विलादत ज्यादा अजीज है तो हम नबी की जश्न मोहब्बत में उम्दा से उम्दा पिंडाल लगाया करते हैं, अच्छी से अच्छी लाइटिंग किया करते हैं। तू बेटी की बदले मोहब्बत को रोशन करता है, हम नबी की बदले विलादत को रोशन करते हैं और इस अकीदे के साथ रोशन करते हैं कि जिस घर में मिलादुन नबी का चराग जलता है उस घर में ईमान का चराग जलता है, जिस महफिल में मिलादुन नबी की शमे जलती हैं उस महफिल में मिलादुन नबी की बरकतों के चराग जलते हैं, जिस शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी का चराग जलता है उस शहर में ईमान और अकीदे का चराग रोशन हो जाया करता है और जहाँ मिलाद होती है वहां से शैतान को तो दूर भाग जाया करता है। मिलाद से रोकना ये शैतान का काम है,
جب اللہ کے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو ساری دنیا مسرت کے نغمے گا رہی تھی، سارا عالم خوشی کے کلمات پڑھ رہا تھا، جن و انس ملائکہ نبی کونین پر درود و سلام کے نغمے محبت کر رہے تھے، لیکن شیطان کافی دور مکے سے جا کر ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جمرات میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا، اور جب وہ رونے لگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہیں محبت جھوبی، نادان تو رو، اور جیسے جیسے میری امت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے تجھ پہ پتھر بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے تجھ پہ سنگباری پڑتی جائے گی، سنگباری ہوتی رہے۔ کیا کرتے ہیں شامیانے کی کیا ضرورت ہے، اجالوں کی کیا ضرورت ہے، فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے، جب انہی کے یہاں شادی کی بزم محبت سجتی ہے تو ایک ہفتہ پہلے سے ان کا پنڈال بنتا ہے اور جواب ہوتا ہے، میں جس حیثیت کا ہوں شادی اسی حیثیت کی ہوگی، میں جس پوزیشن کا ہوں پنڈال اسی پوزیشن کا بنے گا۔ میں نے کہا نادان تیری بیٹی کی شادی تجھے عزیز ہے تو تو پنڈال اچھا بناتا ہے، اور ہم سنیوں کو نبی کی ولادت زیادہ عزیز ہے تو ہم نبی کی جشن محبت میں عمدہ سے عمدہ پنڈال لگایا کرتے ہیں، اچھی سے اچھی لائٹنگ کیا کرتے ہیں۔ تو بیٹی کی بد میں محبت کو روشن کرتا ہے، ہم نبی کی بد میں ولادت کو روشن کرتے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ روشن کرتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد النبی کا چراغ جلتا ہے اس گھر میں ایمان کا چراغ جلتا ہے، جس محفل میں میلاد النبی کی شمعیں جلتی ہیں اس محفل میں میلاد النبی کی برکتوں کے چراغ جلتے ہیں، جس شہر میں جشن عید میلاد النبی کا چراغ جلتا ہے اس شہر میں ایمان و عقیدے کا چراغ روشن ہو جایا کرتا ہے، اور جہاں میلاد ہوتی ہے وہاں سے شیطان کو تو دور بھاگ جایا کرتا ہے۔ میلاد سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے۔ جب اللہ کے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو ساری دنیا مسرت کے نغمے گا رہی تھی، سارا عالم خوشی کے کلمات پڑھ رہا تھا، جن و انس ملائکہ نبی کونین پر درود و سلام کے نغمے محبت کر رہے تھے، لیکن شیطان کافی دور مکے سے جا کر ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جمرات میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا، اور جب وہ رونے لگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہیں محبت جھوبی، نادان تو رو، اور جیسے جیسے میری امت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے تجھ پہ پتھر بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے تجھ پہ سنگباری پڑتی جائے گی، سنگباری ہوتی رہے گی، بزم میلاد سجتی رہے گی۔ رو رہا ہے شیطان۔ ایک فرشتے نے دیکھا، قریب جا کر کے کہا کہو گرو کیا بات ہے، اس لیے کہ شیطان تو فرشتوں کا استاد تھا نا، معلم الملکوت تھا۔ کہا گرو کیا بات ہے، ارے آج ساری دنیا ہنس رہی ہے، آپ رو رہے ہو اور اتنی تیزی کے ساتھ رو رہے ہو کہ جیسے لگتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے۔ کہا گھر میں میت نہیں ہوئی ہے، اب میرے عقیدے کی میت ہو گئی ہے، اب میرے فکر و خیال کی میت ہو گئی ہے، اب میرے تحریک کی موت ہو گئی ہے۔ ایسا رسول دنیا میں آ گیا ہے کہ اب میری شیطانی کے جال سازیاں نہیں چلیں گی، اب میرا فکر و خیال نہیں چلے گا۔ جہاں جہاں ہم جال ڈالیں گے، جہاں جہاں ہم کمند ڈالیں گے وہاں وہاں مصطفیٰ نگاہ رحمت ڈالیں گے، وہاں وہاں مصطفیٰ نگاہ عنایت ڈالیں گے، وہاں وہاں مصطفیٰ نگاہ ہدایت ڈالیں گے، وہاں وہاں مصطفیٰ نگاہ رسالت ڈالیں گے۔ ہم بساتے رہیں گے، مصطفیٰ نگاہ رحمت ڈال کر کے شیطان کی غلامی سے آزاد کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان چھومتے ہیں اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیوں اعلان کر دو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑھیا تمثیل فرمائی، فرماتے ہیں مثل فارس کو ایک لفظ فارس رکھ کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے نبی کی میلاد بھی پڑھ لی اور دشمنوں کی کاٹ بھی کر دیا۔ مثل فارس فرمایا، کہا کیا مطلب، اے حضور یہ فارس سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں کہ فارس کی طرح ہم نجدیوں کے قلعے کو گرائیں گے؟ کہا ہاں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فارس کا آتش کا دا اس زمانے میں بڑا مشہور تھا۔ جب سرور کونین کی ولادت کریمہ ہوئی تھی، ہزار اور کروڑ برس سے وہ آتش کا دے فارس جلا ہوا تھا، اور عالم یہ تھا کہ ہزار برس سے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آگ بجھی نہیں تھی، وہ ہمیشہ جلتی ہی چلی گئی تھی، اور اس کی روشنی اور جلنے کی وجہ سے ساری دنیا اس آگ کی پوجا کرتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن میلاد رسول کا اعجاز دیکھو، محمد عربی کی تشریف آ رہی ہے، اللہ کے پیارے رسول کی ولادت کریمہ ہو رہی ہے، سرور کونین دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ بطن آمنہ سے دنیا میں آئے، ادھر آتش کا دے فارس تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری پر آتش کا دے فارس ٹھنڈا ہو کر کے نبی کی میلاد کا اعلان کر رہا ہے، نبی کی ولادت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اے دنیا والوں دیکھو، جو آگ کا
کبھی نہیں بجھی تھی، نبی کی آمد کے صدقے میں وہ بجھ گئی ہے، اس لیے کہ جب رحمت آ گئی ہو تو اب آگ کی زحمت کیسے دنیا میں رہے گی؟ یہ آگ جو تسلسل بن کر کے سراپا زحمت بنی ہوئی ہے اور بدعقیدگی کا زہر پھیلاتی جا رہی ہے، مصطفیٰ ہی تھے اسی لیے کہ مصطفیٰ قدم رکھتے تو عالم میں بہار آ جائے، مصطفیٰ رحمت والا قدم لے کر کے آئے، آتش کا دائے فارغ بجھ گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برسوں کا آتش کا دائے فارغ اگر نبی کی میلاد سے بجھ سکتا ہے تو اے سنی مسلمانوں تم نبی کا جشن محبت منا لو، برسوں کی بہادروں کے کرتوت پر ایک لمحہ جشن عید میلاد النبی پانی پھیر دے گا، اور اس کا اعلان کر دو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔